بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سالہ زندگی میں مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بڑی ہی زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور یہ صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ تمام آسمانی مذاہب، تمام رسول اور تمام انبیاء اسی تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور انہی تعلیمات کا خلاصہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے اسی چیز کو اہمیت دی ہے۔ مخاطبین کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اور پیوست کرنے کے لیے مختلف سوالات کیے ہیں۔ ان میں سے جگہ کے اعتبار سے سوال کیے، جگہ کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ میدان کون سا ہے۔ تو جب سب مخاطبین کی توجہ مرکوز ہو گئی ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر کہ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ اور یہ شہر تمہارے ہاں بڑا ہی محترم ہے، بینی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو بھی اسی طرح محترم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مختلف مواقع پر جب لشکر بھیجتے، سریہ بھیجتے، تو ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے اس قوم پر حملہ کیا تو فتح ہو گئی، تو ان میں سے ایک آدمی وہ بھاگ گیا، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم نے تو اس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے ساتھ جو دوسرا مسلمان انصاری تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس سے نیزے کے ساتھ حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ جب مدینے میں واپس آئے، ظاہر چند دن لگے ہوں گے کیونکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے کمیونیکیشن اور جدید ذرائع تو نہیں تھے، تو پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جی اسامہ صاحب سے ایک بندہ قتل ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو پیغمبر علیہ السلام نے مخاطب کر کے یہ کہا، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تو نے اس آدمی کو قتل کر دیا بعد اس کی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ ذہن میں رہے جی، حدیث پاک میں اختصار ہو جاتا ہے کہ ایک جز کا تذکرہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا جز جو ہے محمد رسول اللہ، وہ طے شدہ ہے کہ وہاں موجود ہے لیکن اختصار کی خاطر اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو آگے سے اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عذر پیش کیا کہ حضرت کان متعوذا، وہ تو بچاؤ کا سامان حاصل کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا ہے کہ میں مغلوب ہو رہا ہوں اور یہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور دوسری روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے بکریوں کو بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسامہ صاحب کی اس تعویل پر ذرا کان تک نہیں دھرا، ذرا اہمیت نہیں دی، اور پھر کہا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو اسامہ صاحب دوبارہ وہی کلمہ کہتے ہیں کان متعوذا۔ تو پیغمبر علیہ السلام بار بار یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں، گویا کہ تصویر کچھ یوں بنے گی، پیغمبر علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ۔ تو مخاطبین یہ سوچنے لگے کاش حضرت بس کریں، گویا کہ مخاطبین کو ترس آ رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام بار بار یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ غور کرنے والا کہ مسلمان جب بندہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، تو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان قتل ہو گیا، اگرچہ اسامہ صاحب نے وہاں اجتہاد کیا اور غلط اجتہاد ہوا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام سخت ناراض ہوئے ہیں۔ میری بدقسمتی، آپ سب کی بدقسمتی، جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ بے قدری مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی ہے۔ لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں اور ان کی بیچاروں کی لاشیں واپس آتی ہیں۔ مرد یا خواتین بازاروں میں خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں،
اور واپس ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے. جتنی زیادہ اہمیت پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، چمڑے، خون بڑے ہی محترم ہے، بدقسمتی سے ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی ان تعلیمات کو نہ صرف چھوڑ دیا ہے، اگر تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا بلکہ ذبح کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں.